السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 551 ہے اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 83 اور 84، 83 and 84۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَتِلْكَ، اور یہ ہے، حجتنا، ہماری دلیل، آتیناہا، ہم نے دی تھی یہ ابراہیم کو، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من، جس کے، نشاء، ہم چاہتے ہیں، ان، بے شک، رب کا، آپ کا رب، حکیم، بڑی حکمت والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیے، لہو، اس کو، اسحاق و یعقوب، اور یعقوب، کلن، سب کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی، ونوحن، اور نوح کو بھی، ہدینا، ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتی، اور اس کی اولاد میں سے، داود، و سلیمان، اور سلیمان، و ایوب، اور ایوب، اور وہ یوسف، اور یوسف، و موسیٰ، اور موسیٰ، و ہارون، اور ہارون کو، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ ترجمہ ہی ہے، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، ان کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ دوسری بات، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے۔ چوتھی بات، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ پانچویں بات، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ چھٹویں بات، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی۔ ساتویں بات، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ آٹھویں بات، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے مشرک قوم کے سامنے حکمت بھرے انداز میں ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر مختلف قسم کے جملے کہے، اور آخر کر یہ حقیقت ان مشرکوں کے سامنے بیان کی کہ یہ ساری چمکتی دمکتی چیزیں رب ذوالجلال کی مخلوق ہیں، وہ خالق اور معبود نہیں ہیں۔ ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، ایسی چیز جو ڈوب جائے وہ مالک، وہ معبود ہو نہیں سکتی۔ چاند اللہ کی مخلوق ہے، جو غائب ہو جائے ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ اور سورج چمکتا یقیناً ہے، لیکن یہ کہ جب وہ غروب ہو جائے تو پھر غروب ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ ان ساری حقیقتوں کو بتانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو، رب تو، معبود تو بس ایک ہی ہے جو زمین اور آسمان، چاند اور سورج اور ستاروں وغیرہ کا خالق اور مالک ہے۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دلیل اور حجت دی تھی، اسی دلیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمانے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ حجت تھی، یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ پھر اس کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بت پرست قوم کے سامنے بلا جھجک اور بے خوف انداز میں یہ بتلا دیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، اور میں ان کا انکار کرتے ہوئے کوئی ڈر اور گھبراہٹ بھی محسوس نہیں کرتا، اور یقین ہے کہ ان میں نہ نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ باقی دیکھو اور بات یہ ہے کہ جس شد و مت کے ساتھ اور جس اعتماد اور کانفیڈنس اور یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان ستاروں اور سیاروں اور چاند و سورج سے بے خوفی کا مظاہرہ کیا، جن کی یہ پرستش کرتے تھے، ماحول پورا ظاہر بات ہے کہ جن کو معبود بنایا گیا تھا اور یہ باطل معبود، اور ان کا خوف ان کے پر چھایا ہوا تھا کہ اگر ان کا انکار کر دیں گے تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ایسی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری بے خوفی کا مظاہرہ کیا اور صاف طور پر بتا دیا کہ نہ ستارے میں کوئی طاقت ہے، نہ چاند میں کوئی طاقت ہے، نہ سورج میں کوئی ذاتی طاقت ہے، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ اعتماد کے ساتھ بلا خوف حضرت ابراہیم کا کہنا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر جب مخالف احوال آ جائیں تو یہ نہیں کہ ہم اپنے دین میں کمزوری پیدا کر لیں اور ہم مایوسی اور خوف کا شکار ہو جائیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ مومنہ مسلمانوں کو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے ایمان پر، اپنے اللہ اور اس کے نبی سے تعلق کی بنیاد پر صاف طور پر یہ بات کہنی چاہیے، چاہے مخالف ماحول کا ہو، ماحول مخالفانہ ہو، کہ ہم تو بس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو معبود تسلیم کرتے ہیں۔ آج ماحول ہے وندے ماترم کا، زمین کو معبود اور سورج کو مسجود بنانے کی اور سوریہ نمسکار کی جو باتیں آ رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہنوں کو بدلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خود اپنے دین کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنی اولاد کے دین و ایمان کی فکر کرے کہ کہیں ہمارا بچہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کہیں زمین کی پوجا نہ کر لے، کہیں ہمارا بچہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں سورج کو اپنا معبود تسلیم نہ کر لے۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے پیاری چیز ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کر نہیں سکتے، اور ہمارے نزدیک ہماری جان سے بڑھ کر، ہمارے نزدیک اپنے جسم سے بڑھ کر، ہماری جان سے بڑھ کر، ہمارے مال سے بڑھ کر، ہماری ساری رشتہ داریوں سے بڑھ کر سب سے اہم چیز ہمارے نزدیک ہمارا وہ دین ہے، ہمارا وہ ایمان ہے، جس ایمان کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات ہے، جس کو چاہتے ہیں نبوت عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آسمانوں کی سیر کے لیے بلا لیتے ہیں، وہ جس کو چاہے سراج منیر بنا دے، وہ جس کو چاہے داعی اللہ بنا دے، وہ جس کو چاہے بشیر و نذیر بنا دے، وہ جس کو چاہے خاتم النبیین بنائے، وہ جس کو چاہے رحمت للعالمین بنا دے، وہ جس کو چاہے سید المرسلین بنا دے۔ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اس ارادے اور فیصلے میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کا علم بھی کامل ہے، ان کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نسلوں کے اعتبار سے جو دولت عطا کی، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب عطا کیا، اور ان سب کو ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی اس قدر تربیت کی کہ ان کی نسلوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء پیدا ہوئے جن سے قوموں میں ایمانی انقلاب پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے گزرے ہوئے معروف نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نوح کو ہدایت دی، اور ان کی نسلوں میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔ آخر میں بات بتائی گئی کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ نیکوں کی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اچھے اعمال پر ان کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی نیکی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لا الہ الا اللہ۔